اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ کب، اس کا ٹائم متعین ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ. جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا. وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا. ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں. آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جب منہ موڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر لیتے ہیں آپ. تدعو یعنی پکارے گی، یہ جہنم بلائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا. پلاسٹک رکھ دیں، چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا. بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف، جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی. پہلی برائی من ادبر وتولی، جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا، پیٹھ دکھائے گا. وتولی اور منہ موڑے گا، اعراض کرے گا. آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہیں، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے. یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. لہٰذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں، اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے. تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے. صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ، یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بیوقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی؟ پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں، اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر وہ؟ یہ لوگ نا، یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں.